یہ یہاں تک پڑھ چکے تھے؟ پیج 41 ہے، العلم النظری. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. العلم النظري والنظري يفيد ولكن مع استدلال على الإفادة، وأن الضرورية يحصل لكل سامع والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفيها المقبول وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظریہ. تو یہ وہاں جو آتا ہے العلم النظریہ اس کی تشریح کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آگے جاؤں، ان احاد میں مقبول بھی ہیں اور مردود بھی ہیں. توقف الاستدلال بها، استدلال کے موقوف ہونے کی بنا پر ان کے راویوں کے احوال کے چھان بین پر، نہ کہ اول یعنی قسم اول متواتر سے استدلال روات کی تحقیق پر موقوف نہیں ہے. اور کبھی ان احاد میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے. یہ علم نظری وہ نظری یفیدہ، اور نظری اس کا فائدہ دیتی ہے. ولیکن مال استدلال علی الافادتی، لیکن افادے پر استدلال کے ساتھ. وان الضروری یحصل لکل سامع، اور ضروری یعنی جسے ہم بدیہی کہتے ہیں وہ تو ہر سامع کو حاصل ہو جاتا ہے. والنظری لا یحصل الا لمن فیہ اہلیت النظر، اور نظری نہیں حاصل ہوتا ہے مگر اسی کو جس میں نظر کی اہلیت ہو. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد إذ علم الإسناد يبحث فيه صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال والصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجال بل يجب العمل به من غير بحث. یہ فرق بتا دیا متواتر اور خبر واحد میں. اور تواتر کی شروط مبہم ہے اصل میں، لأنه على هذه الكیفیت، اس لیے کہ وہ اس کیفیت پر علم اسناد کے مباحث میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ علم اسناد اس میں بحث کی جاتی ہے حدیث کی صحت اور حدیث کے ضعف کے متعلق، تاکہ اس پر عمل کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے اس اعتبار سے کہ رجال کی صفات یا ادائیگی کے صیغے اس میں ہوتے ہیں، یعنی اس میں جو ضعف ہوتا ہے اس اعتبار سے. والمتواتر لا یبحث عن رجالہ، متواتر کہ اس میں اس کے رجال کے متعلق بحث نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں تو بحث کے بغیر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ فرق ہو گیا متواتر میں اور آحاد کے اندر. یعنی یہ کہ اخبار آحاد میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رجال کیسے ہیں، وہ جو پانچوں سی اقسام ہے، سند ہے، متصل ہے، سب اس میں نہیں دیکھیں گے. اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ضعیف قوی سب چلتا ہے جو ہو، وہ کیونکہ متواتر ہو نہیں سکتا، اتنے سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہوں، اس لیے اس میں یہ سب نہیں دیکھتے. فائدہ ذکر ابن الصلاح ان مثال المتواتر التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منه اتفاقا. ابن صلاح نے ذکر کیا کہ متواتر کی مثال اس تفسیر پر جو گزر چکی ہے اس کا وجود یہ کم ہے، نادر ہے. یعنی جو پیچھے متواتر کی تعریف کی اس اعتبار سے اس کا وجود کم ہے. الا ان يدعى ذلك في حدیثی، مگر یہ کہ اس کا دعویٰ کیا جائے من کذب علی کی حدیث میں، تو اس میں صرف منطبق ہوتا ہے. ومدعاه من العزت، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو
عزت یعنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، نادر الوجود کا دعویٰ کیا ہے کہ بھئی اس تفسیر پر متواتر کی مثال بہت نادر ہے، کم ہے، تو ابن صلاح فرماتے ہیں کہ جو نادر ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ ممنوع ہے، یعنی ایسا دعویٰ درست نہیں ہے، یعنی بہت سی ایسی متواتر حدیثیں ہیں اسی تفسیر پر۔ وَكَذَا مَدَّعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ، اور اسی طریقے سے وہ جس کا دعویٰ کیا ہے ان کے علاوہ نے عدم میں سے، وہ بھی گویا کہ ممنوع ہے۔ وَكَذَا مَدَّعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ، ما کا بیان من العدم ہی، یعنی عدم کا جو بھی دعویٰ کیا ہے ان کے علاوہ نے وہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ نادر ہے، کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ متواتر کی مثال اس تفسیر پر معدوم ہے، معدوم ہے کہا وہ بھی ممنوع ہے، وہ دعویٰ بھی ممنوع ہے، اور جنہوں نے نادر الوجود کہا وہ دعویٰ بھی ممنوع ہے۔ لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال، اس لیے کہ یہ وجود میں آیا، یعنی یہ کس سے ناشی ہوا، کس سے پیدا ہوا، یہ خیال کیسے آیا، یہ کیسا بنا کانسیپٹ، اس لیے کہ یہ ناشی ہوا قلت اطلاع کی قلت سے، کثرت طرق پر اور احوال رجال پر، اور ان صفات پر جو تقاضا کرنے والے ہیں عادت کے بعید کرنے کو، اس بات پر کہ وہ جھوٹ پر متفق ہو جاوے یا ان سے جھوٹ حاصل ہو اتفاقی طور پر، یعنی اس چیز سے دوری کی وجہ سے، اس چیز کی اطلاع کی کم ہونے کی وجہ سے اوپر کے دو دعوے وجود میں آئے، نادر الوجود ہونے کا دعویٰ یا متواتر کی مثال مذکورہ تفسیر پر معدوم ہونے کا دعویٰ۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ ہاں۔ اس کے اندر جو ایک خاص ہے نا، امام یہاں پہ وہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ امام الحرمین الجوینی جو ہیں ان کی، اور اسی طرح ایک دو لوگوں کی، ان کی یہاں کچھ کہتے ہیں کہ اشاعرہ میں امام الحرمین اور ابو الحسین وغیرہ اس سے حاصل شدہ علم کو نظری مانتے ہیں، قیلہ سے انہی کی طرف اشارہ ہے، لہذا لیس ھذا شیء کہہ کے یہاں سے نظری کے قائلین کی تردید کرتے ہیں، لأن العلم رد کی دلیل کا بیان ہے۔ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تواتر سے علم ان کو بھی حاصل ہوتا ہے جو اہل فکر و نظر نہیں ہے، کیونکہ یہاں لکھا تھا نا انہی کے لیے کہ جن کے پاس کچھ فکر اور نظر ہو، تو کہتے ہیں نظر نام امور معلومہ کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کرنے کا، اور عوام اس ترتیب خاص سے واقف نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ اس سے حاصل شدہ علم نظری نہیں ہو سکتا۔ الزام یہ کہ اگر نظری ہو تو عامی کو فائدہ نہ دیتا، حالانکہ دے رہا ہے، اور ولاحہ سے نظری اور بدیہی کی تعریف سے جو فرق واضح ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ بدیہی بلا استدلال اور نظری ما استدلال مفید علم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو خود حاصل نہ ہو بلکہ کسب دلائل سے ہو، یہ سب کو حاصل ہوتا ہے، خواہ اہل فکر و نظر ہو یا عامی۔ اور متن میں جو مؤلف تواتر کی شرط کو ذکر نہیں کیا اس کی وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان شرطوں کو شرح میں ذکر کیا ہے کہ یہ اصول حدیث سے متعلق ہیں، یہ شرطیں اصول حدیث سے متعلق نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اصول حدیث میں حدیث کی صحت و ضعف اور رجال کے اوصاف عدل و جرح کے اور صیغے وغیرہ جو ادا کے ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے۔ متواتر میں رجال کے اوصاف ملحوظ نہیں ہوتے کہ کافر ہے یا فاسق ہے، سب کی خبر متواتر قبول کر لی جاتی ہے۔ اور ابن صلاح کی جو بات ہے اس کو کہتے ہیں محدث ابن صلاح کا نظریہ اور ان کی رائے یہ ہے کہ متواتر کی شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے متواتر معدوم ہے اگر ساری شرطیں ڈھونڈی جائیں، اگر ہو سکتی ہے تو سوائے من کذب علیہ کے علاوہ کسی میں احتمال پائے جانے کا نہیں۔ جی، تواتر کا فائدہ نہیں، تواتر کا مصداق نہیں ہے اور کوئی نہیں۔ بالکل یہ ابن صلاح کی رائے ہے، لیکن حافظ ابن حجر جن کی یہ کتاب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کی وہ تردید کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ معتبر نہیں ہے، یہ کثرت طرق اور صفات رجال وغیرہ کی ناواقفیت سے پیدا ہوئی ہے، اگر تام میں واقفیت نہ ہو تو ایسا نہ کہتے، اگر ہوتی ان کو تو۔ اچھا، اور ٹھیک ٹھیک ٹھیک
یعنی وہ ان کے پر رد کر رہے ہیں. ہاں، یعنی وہ نادر الوجود یا معدوم الوجود کا جو دعویٰ ہے نا وہ باطل ہے. پھر کہتے ہیں کہ آگے پھر جو ابن صلاح پر رد کی دلیل یہ ہے کہ کتب مشہورہ میں متواتر کی مثالیں ہو سکتی ہیں بہی طور پر کہ ان کے مؤلفین کسی تخریج حدیث پر اتفاق کر لیں. یعنی ایک مؤلف اس خبر واحد کو اپنی اپنی سند سے روایت کرے تو اس کی تعداد یقیناً ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو جائے. اس طرح یہ طرق کی تعداد تعدد سے متواتر تک پہنچ جائے گی. چنانچہ کتب مشہورہ میں اس کی مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں، مثلا حدیث شفاعت، حدیث حوض، حدیث غسل رجلین، حدیث مسعل الخفین وغیرہ. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الاحاديث ان الكتب المشهورة المتداولة بايدي اهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها الى مصنفيها اذا اجتمعت على اخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواتؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائل ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. ہاں سب سے بہترین ومن احسن ما يقرر به، سب سے بہتر جس کے ذریعے تقریر کی جائے وہ یہی، یعنی یہی تقریر کرنی چاہیے کہ متواتر کا ہونا موجود کثرت وجود کے ساتھ احادیث میں، یعنی متواتر حدیث بہت زیادہ ہیں. کہ ان الکتب المشہورۃ، کہ وہ کتابیں جو مشہور ہے، متداول ہے یعنی ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے، اہل علم کے ہاتھوں میں ہر وقت رہتی ہے، شرقا و غربا، المقطوع عندهم، کہ ان کے نزدیک ان کی نسبت کی صحت کا قطعی حکم لگایا گیا ہے ان کے مصنفین کی طرف، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے. اذا اجتماع، جب یہ جمع ہو جاوے کسی حدیث کے اخراج پر اور اس کے طرق متعدد ہوں اور ایسا تعدد کہ عادت ان کے کذب پر متفق ہونے کو محال گردانے، الی آخر الشروط، شرطوں کے آخر تک، یعنی دوسری شرطیں بھی اس میں شامل ہوں، تو یقیناً وہ علم یقینی کا فائدہ دے گا اپنی صحت کے ساتھ اس کے قائم تک. اور اس کے معنی کتابوں میں، مشہور کتابوں میں بہت زیادہ ہے، یعنی اس قسم کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں. ابن صلاح جو ہے یہ حدیث کے بڑے امام ہیں طلبہ، تو ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. وہ اصول یہ جب آپ حدیث کا اختصاص وغیرہ کریں تو اس میں یہ جو محدثین جو فرماتے ہیں یہ تحیل العادت تواتؤہم علی الکذب، یہ وہ اصل میں طالب علم کے زمانے سے یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ محدثین جو فرماتے ہیں کہ اگر پوری جو ہے قوم جھوٹ پر متفق ہونا یہ محال ہے، تو یعنی ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قوم جو ہیں وہ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ کہنا کہ بہت سے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا یہ محال ہے، تو اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ تواتر لی جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا وہ سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ مفتی صاحب اس پر تھوڑا سا واضح کر دیں. موجودہ دور کے جو لوگ کسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں تو اولاً تو اہل علم نہیں ہوتے، وہ یہ تو اہل علم کسی بات پر جمع ہو جائیں گے نا. ہاں صحیح. بھئی جس کو حدیث سے مس ہو، علم سے مس ہو، ان کا جمع ہونا سمجھا جائے گا. اور تھوڑا سا اس کی وضاحت اور میں کر دوں، جیسے فرما رہے تو یہ بات عوام الناس میں بھی، لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو آپ جو ہے اس پہ اس باریکی پہ نظر رکھیے کہ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کذب پہ جمع نہ ہو، مراد یہ کہ وہ سب لوگ پلان کر کے جھوٹ نہ بول رہے ہو. اس کا نفس الامر میں صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ مراد یہ کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بدعت ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میلاد منانے پر اتفاق ہے. یہ سارے لوگوں نے پلان کر کے پلاٹ کر کے نہیں کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم نہ جھوٹ گھڑ کے یہ والی حدیث لاتے ہیں اور میلاد کو ثابت کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہوا. ان کا اجتہاد دیانت داری سے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ میلاد کی گنجائش ہے. وہ آپ کی اس تعریف کو نہیں مانتے، یا وہ اپنے عقیدے میں اس غلط بات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے قادیانی مل کر
جھوٹے ہیں اور جھوٹ بول کر جان بوجھ کر وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ اپنے زعم میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے. ان سب اس میں کچھ ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے چور جنہوں نے شروع میں بدماشی شروع کی ہے، اسی طرح جتنے بھی غلط عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ جو ان کے رہنما ہوتے ہیں یا بنانے والے ہوتے ہیں وہ گھڑتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، وہ شیطانی کرتے ہیں. لیکن ان کے بعد جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو جو اور سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، وہ اپنے طور پر اس کو صحیح سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جھوٹ پر متفق نہیں ہوتے، ایک غلط بات پہ متفق ہوتے ہیں. ان کا یہ جو اتفاق ہے بدعت پر یا کفر پہ یا شرک پہ، تو یہ شرک یا کفر پہ نفس الامر میں تو وہ غلط ہے، لیکن اپنے زعم میں وہ اس پہ جھوٹ پلان کر کے نہیں متفق ہوئے ہیں کہ ہم سب ایسا کرتے ہیں، آج گھڑتے ہیں اور اس پر الزام لگاتے ہیں، جمع ہو جاؤ سارے منافقین حضرت عائشہ کے خلاف. ایسا نہیں کرتے وہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک پلانڈ چیز نہیں ہوتی. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ اس کے جھوٹ پر لوگ جاری اتفاق کر لیں گے، وہ یہ کہ لوگ اس کو جھوٹ سمجھتے ہوئے جھوٹ سمجھیں گے اور جھوٹ کو پروان چڑھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. تعدد طرق کا یہ مطلب ہے. نفس الامر میں وہ بات غلط ہو سکتی ہے، ایک بالکل غلط عقیدے پر جمع ہو سکتے ہیں لوگ، کسی غلط رائے کو لوگ صحیح سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے لوگ پلان کر کے یہ کر رہے ہیں. وہ اتنا دکا ہی شیطان ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے، پیچھے والوں کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسی بدعت جو عقیدے کی نہ ہو، عملی ہو، ان میں عوام الناس کی شاید چھوٹ ہو جائے ان کے سرخیلوں کے مقابلے میں، کیونکہ ان کو تو وہ تو اپنے طور پر جو ایک فاسألوا اہل الذکر پہ کسی اجتہادی مسئلے میں چلے گئے کسی کے. پتہ نہیں سمجھ پائے آپ کے؟ نہیں میں سمجھ گیا. جزاک. باقی لوگوں کو سمجھ میں آئی بات کہ آپ مولانا پوچھ رہے تھے؟ اور جی یعنی سارے کے سارے پلان ہاں مطلب یہ کہ جھوٹ پر اتفاق نہیں کریں گے لوگ. کیسا کرتے ہیں ہم سارے 1000 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں کہ 9/11 ہوا تو نہیں ہے، اس کی پکچر بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور سب کو دنیا میں دکھاتے ہیں اور کہتے ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً محال ہے. جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر جمع ہے. جی ان کا جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر جمع نہیں ہوتے اس پہ. مطلب ہے کہ اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اس جھوٹ کو ہم پھیلاتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ 1000 لوگ، 500 لوگ، 100 200 لوگ بیٹھ کے. آج کے زمانے میں بھی اب تو یہ 50-60 سے نہیں چلے گا. آج کل تک کا تواتر جو ہے یہ تو لاکھوں میں ہوگا نا، جو میڈیا کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. 11 ستمبر کا واقعہ ہوا، اب وہ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نہیں ہوا، وہ ہوا. بھلے ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ اتنا متواتر ہے کہ اس کو رد کرنا جہالت ہوگی. حضرت اس میں پھر ایک سوال پھر ہوگا کہ اگر ہم احادیث کے بارے میں یہی ڈیفینیشن لے رہے ہیں تو وہاں پہ تو اس چیز کی بھی پھر لحاظ رکھنا ہوگا نا کہ ان کی ناسمجھی کے اندر بھی غلط بات جو ہے وہ اس کا جواب تو حضرت نے دے دینا، وہ تو اہل علم کا معاملہ ہے. صحیح، تو اہل علم کا معاملہ ہوگا نا. تو اہل علم کبھی بھی ان کے اندر تو ناسمجھی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جی بالکل صحیح. وہ تو ہم تو جانیں گے. صحیح، لیکن ہم تو وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر اہل علم تو اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے. لیکن جو اصل میں جو جن حضرات نے وہ جو راویان ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف طرق سے آئی ہیں، ہم ان کے بارے میں تو اہل علم کا ہونا کا نہیں بات کریں نا. ہم تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم، کیونکہ جنہوں نے ایکچولی جو طرق کی تواتر بتا رہے ہیں وہ سب کے سب تو لازمی نہیں کہ اہل علم والے ہوں. نہیں، وہ تو یہ کہے گا ہر آدمی، وہ کہے گا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ رسول کھڑے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے، دوسرے کا میں نے بھی دیکھا، تیسرا کہتا الگ الگ اپنے اپنے وقتوں میں. تو یہ سارے لوگ آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کے کب پلان کر سکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں کیسے کریں گے؟ ان کا آپس میں رابطہ کیسے ہوگا؟ یہ اس محلے والا جس گلی سے جا کے پوچھو، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس کاؤنٹی میں جا کے کسی سے پوچھو، ہر آدمی بھی وہ بات کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حجۃ الوداع میں یہ بات کہی ہوگی رسول اللہ نے، جو 500 لوگ اس کو مختلف اوقات میں اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کہہ رہے ہیں، بھلے وہ عوام الناس ہی ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ؟ یہاں تو حال یہ کہ میاں بیوی کو بھی الگ الگ کر کے پوچھو تو دونوں کا اسٹیٹمنٹ غلط ہو جائے. ایک یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے. کیونکہ اسکول آج نہ بھیجنے کی جو جھوٹی وجہ بنائی ہوتی ہے اس میں بھی غلطی پڑ جاتی، وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتی. حفیظ بھائی واٹس ایپ سے پہلے کب بات ہو رہی ہے یہ؟ واٹس ایپ کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ
आराम से पकड़े जाते हैं। जी, उससे पूछो ना तो वो कहते कि नहीं असल में हमारी अम्मा के वहाँ पाकिस्तान में इंतकाल हो गया तो इसलिए हमें जाना पड़ा, हमने स्कूल के बच्चों को इससे छुट्टी कराई, इमरजेंसी में बता नहीं सके आपको 3 दिन की छुट्टी इसलिए हो गई थी, तो बच्चे का नाम ना काटे स्कूल वाले, पेनल्टी मत लगाए। बेगम से अलग से पूछ लो, बेगम कुछ और सुनाती है, बच्चा कुछ और बताता है। तो 3 लोग भी मुत्तफिक नहीं हो पाते वो झूठ में ऐसा ही होता है, वो याद नहीं रहती बात, क्योंकि आप तो बना रहे हैं ना क्या एग्जैक्ट बात थी वो क्या है। फितरत यही है इंसान की कि वो झूठ नहीं बोलता, वो फितरी बात सीधी सीधी करता है। समी ये जो पिछले पैराग्राफ में था इब्न सलाह का, इसमें वो जो बोल रहे थे कि मुतवातर इस तरह से, तो जिस तरह से जिक्र किया गया है वो पाए जाना मुमकिन नहीं है, तो उसके बाद वो जो कह रहे हैं कि मन कज़ब अलैय, इसका क्या मतलब है? हदीस जो आई है मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये हदीस ऐसी है कि जो तकरीबन 70-80 सहाबा से मरवी है, तो ये हदीस हतमी तौर पर मुतवातिर है। वो कह रहे हैं उसमें सारी शराइत पूरी हो जाती है, हम साबित कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसी हदीस नहीं है यूं कहना। बिल्कुल जो कह रहे हैं कि ये मन कज़ब अलैय वाली हदीस के बारे में कहो तो ठीक है, लेकिन जो दावा करता है इसके अलावा की, तो वो कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं है। मुतवातिर की शर्तों को मद्देनजर रखते हुए यूं कहते हैं ये ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसी हदीस तो सिर्फ मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन, तो फिर उसका जवाब दिया इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो कसरत किल्लत इत्तिला की वजह से ये नाशी है। अब तर्जुमा देखेंगे तो समझ में आएगा। इब्न सलाह ने जिक्र किया कि मुतवातिर की मिसाल अगर इस तफसीर पे जो पीछे गुजर चुकी है कि उसमें ये सारी शर्तें होनी चाहिए, ये उसके वजूद को बहुत नादिर कर देती है। मुतवातिर हदीसें मिलेंगी नहीं आपको सिवाय इसके, वो कहते फिर वो इतनी नादिर कर देते हैं कि एक ही बंद रह जाए, सिवाय इसके कि जो दावा करे इसका हदीस मुनकज़िबा में, उसमें तो हो सकता है, बाकी कोई और हदीस हो ही ना जो डेफिनेशन पे पूरी उतरे। इसको कह रहे हैं हाफिज इब्न हजर के जो जिसने ये दावा किया है नायाब होने का, तर्जुमा करेंगे नादिरुल वजूद होने का, नादिरुल वजूद होने का, ये ममनू है, ये दावा दुरुस्त नहीं है, गलत है। तो कहते हैं फिर उसको बता रहे हैं कि क्या इसी तरह उनके अलावा ने जो मादूम होने का दावा किया वो भी ममनू है। उन्होंने तो शाज़ और नादिरी का उन्होंने तो मादूम ही कर दिया, कहते हैं वो ये दावा किया कि है ही नहीं कोई हदीस मुतवातिर, वो भी बिल्कुल सारी बातें ममनू है, गलत है। अल्लाह ने तो कम से कम मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन का भी कौल किया, लेकिन उनके अलावा ने तो मादूमुल वजूद कहा है कि बस एक नजरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन बस खाली ऐसे ही है ही नहीं असलन। तो कहा कि ये दोनों दावे मतलब काबिल नजर है, और यूं क्यों नाशी हुए, क्यों पैदा हुए, तो कहा कि अन किल्लत इत्तिला अला कसरत तुरुकी व अहवाल रिजाली व सिफात मन मुस्तक़िल, उनका इल्म कम है इसमें, उन्हें मालूम ही नहीं कसरत तुरुक और अहवाल रिजाल वगैरह उनकी सिफात क्या होते हैं। हाफिज साहब में जारी बात है इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत एक जरा एक्सप्लेनेशन थी कि ये जो शरह हम पढ़ रहे हैं ये भी हाफिज साहब के अल्फाज हैं रहमतुल्लाह अलैह के, जो वमन आसन जैसी सारी बात है, जो ये यानी शरह भी उन्होंने ही लिखी है बिल्कुल, इसीलिए शरह नुक़बतुल फ़िक्र कहते हैं ना, उनको समझ में आ गया, वो लिखने के फौरन बाद ही के ये तलबा तो क्या बड़ों की समझ में नहीं आने वाला खुद ही शरह भी कर दिया उन्होंने उसकी, फिर माशाल्लाह मजे की बात है उसकी भी शरह की जाती है, तो सारी मतलब मजबूरी है, ये भी समझ में नहीं आता आसानी से। उस जमाने में तो इल्म का बहरहाल वफूर था, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए थोड़ा सा वो पढ़ लें।